الہدایت میں حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کے حوالے سے لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند مریدوں کے لیے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آخری بات کر رہا ہوں، سر آپ کی توجہ میری طرف مبذول کر کے آخری بات کر رہا ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند مریدوں کو لیا، قبیلہ بنی کرد کی طرف گئے تبلیغ اسلام کے لیے، اسلام کا پیغام دینے کے لیے۔ قبیلہ کرد میں جب غوث اعظم نے اسلام کا پیغام دیا، ان کا ایک پادری اس میں رہتا تھا، وہ باہر نکلا اور وہ توریت انجیل کے ساتھ ساتھ مصر اور بغداد میں رہ کر کے اسلام کی بھی تعلیم حاصل کی تھی، اس نے اسلامک جورسپروڈنس میں بڑی مہارت حاصل کر لی تھی۔ کہنے لگا آپ ہم کو اسلام کا پیغام دیتے ہیں، ہم ایک سوال آپ سے کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء ربانی جین وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہیں؟ حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا قیامت تو آ سکتی ہے، میرے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، کہو کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جب یہ حدیث صحیح ہے تو آپ بتائیں، حضرت عیسیٰ بھی تو بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اب اس حدیث کی روشنی میں اگر یہ حدیث صحیح ہے تو آپ بھی مردے کو زندہ کر کے دکھائیے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بالکل آخری بات کر رہا ہوں، لیکن بس اس واقعے کو میں پورا کر رہا ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو جس قبر سے کہو، جس قبر کے بارے میں کہو میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں۔ ایک قبر کے پاس لے گیا، حضور غوث اعظم نے تم بے اذن اللہ مردہ زندہ ہو گیا۔ اس سے پوچھا تو کہنے لگا میں حضرت دانیال علیہ السلام کا پیروکار ہوں۔ اس کے بعد وہ حضور غوث اعظم نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ کے کرم سے قبر بند ہو گئی۔ اس کرامت کو دیکھ کر وہ قبیلہ بنی کرد کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، یہاں تک تو آپ نے سنا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں اسی قبیلہ بنی کرد میں حضور غوث اعظم کی اس کرامت کو دیکھ کر کے سارا قبیلہ جو مسلمان ہوا، اسی قبیلے میں حضور غوث اعظم کے ہاتھ پر مسلمان ہونے والے ایک باپ کے بیٹے کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، جس نے یورپ کی پوری متحدہ فوج کو شکست دے کر یہ اعلان کر دیا کہ جان مانگو گے جان دیں گے، یہ مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ 10 سال کی عمر میں صلاح الدین ایوبی کو حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اور حضور غوث اعظم نے دعا دی یہ بہت بڑا فاتح بنے گا۔ غوث اعظم کی دعا لے کر جب صلاح الدین ایوبی نکلے تو بیت المقدس فتح ہو گیا اور یونائٹڈ فورس کو یورپ کی شکست دے کر یہ اعلان کر دیا ارے سنو عیسائیوں یہودیوں، یہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے جماعت میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ فیضان غوث اعظم کا میرا امام کہتا ہے ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائے تصدق میرے دولہا تیرا، دولت عشق نبی سینوں میں سجائے رکھنا، یہ ہیرا ہے اسے لٹیروں سے بچائے رکھنا، آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑھے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے۔